السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا ملک جس نے اپنی زبان کے لیے تاریخ چلائی، آزادی کے لیے خون دیا اور دنیا کی سب سے بڑی خونی خانہ جنگیوں میں سے ایک برداشت، وہ آج دنیا کا 8واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی۔ بنگال کی سرزمین صدیوں سے تہذیب اور تمدن کا مرکز رہی۔ یہاں ہندو، بدھ اور مسلم سلطنتیں آتی رہیں۔ مغل دور میں ڈھاکہ کو مشرقہ وینس کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں کا کپڑا اور صنعت پوری دنیا میں مشہور تھی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور 1757 کی پلاسیکی جنگ کے بعد برصغیر کے ساتھ ساتھ بنگال بھی انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریز دور میں بنگال کی خوشحالی برباد ہو گئی اور 1905 میں پہلی بار انگریزوں نے بنگال کو تقسیم کیا۔ عوام نے اس پر شدید احتجاج کیا، بالآخر یہ فیصلہ واپس لینا پڑا، لیکن اس واقعے نے بنگالی عوام کے دلوں میں آزادی کی تڑپ مزید بڑھا دی۔ 1947 آیا اور برصغیر تقسیم ہوا اور مشرقی بنگال پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اب یہ خطہ مشرقی پاکستان کہلاتا ہے، لیکن یہاں سے کہانی کی سب سے اہم اور جذباتی بات شروع ہوتا ہے۔ پاکستان کے دو حصے تھے، مشرقی اور مغربی، لیکن طاقت اور وسائل سب مغربی پاکستان کے پاس تھے۔ مشرقی پاکستان، جس کی آبادی زیادہ تھی، مسلسل نظر انداز ہوتا رہا۔ سب سے بڑی چنگاری اس وقت بھڑکی جب حکمرانوں نے کہا کہ پورے پاکستان کی سرکاری زبان صرف اردو ہوگی۔ ہنگامی بنگالی عوام نے کہا، ہماری زبان بنگالی ہے، ہماری پہچان ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے زبان کی تاریخ۔ 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاج کیا، پولیس نے گولیاں چلائیں، کئی طالب علم شہید ہو گئے، لیکن ان شہیدوں کا خون رائے گا نہ گیا۔ آخرکار حکومت کو ماننا پڑا اور بنگالیوں کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دینا پڑا۔ آج 21 فروری کو عالمی مادری زبان کا دن اسی جدوجہد کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ناانصافیاں ختم نہ ہوں۔ 1970 میں جب شیخ مجیب الرحمان کے عوامی لیگ نے الیکشن جیتا تو ان کو حکومت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مشرقی پاکستان کے عوام نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو چکا ہے۔ آخرکار 25 مارچ 1971 کی رات فوجی آپریشن شروع ہوا، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں مکمل بغاوت پھوٹ پڑی۔ متی باہنی نے آزادی کی جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ تو مہینوں چلی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں عورتوں نے قربانی دی اور تقریباً 1 کروڑ لوگ ہندوستان ہجرت پر مجبور ہوئے۔ دسمبر 1971 میں بھارت نے بھی براہ راست مداخلت کی اور آخرکار 16 دسمبر کو پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈال دیے اور یوں دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک وجود میں آیا جس کو آج بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن آزادی کے بعد بھی مشکلات ختم نہیں ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمان جو ملک کے بانی تھے 1975 میں قتل کر دیے گئے۔ فوجی امریت کئی سال تک چلتی رہی، پھر جمہوریت واپس آئی، لیکن سیاسی کشمکش کبھی ختم نہ ہوئی۔ بنگلہ دیش ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ گارمنٹس، انڈسٹری، ریمیٹنس اور زراعت اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگرچہ کرپشن، سیاست اور ماحولیاتی مسائل بڑے چیلنج ہیں، لیکن یہ قوم اپنی محنت اور جذبے کی وجہ سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی بنگلہ دیش کی کہانی۔ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ایک قوم اپنی زبان، شناخت اور آزادی کے لیے متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے غلام بنا کر نہیں رکھ سکتی۔ تو دوستو، ہمیں اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پہنچے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔